یتیما فآویٰ۔ الم یجد کا کیا نہ پایا آپ کو اے حبیب یتیمن یتیم، فآویٰ پھر اپنی بارگاہ میں پناہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی بارگاہ میں ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کی دیکھ بھال فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ویسے عام طور پر ہمارے عرف کی اصطلاح میں یتیم تو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، جس کا باپ نہ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے تک جس کا باپ نہ ہو اسے یتیم کہہ سکتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔ مگر آج کے اس ہمارے معاشرے میں 60 سال کے 70 سال کی عمر کے بھی یتیم پھرتے ہیں۔ بہت کچھ لوٹ لینے کے بعد بھی لوگوں کی عزتیں، مال، دولت، دھن غارت کر دینے کے باوجود بھی پھر بھی یتیم بنے پھرتے ہیں۔ یتیم اصطلاح شریعت میں اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو اسے مسکین کہا جاتا ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے تک۔ ہمارے پیارے آقا و مولا سرور کائنات سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں موجود نہیں تھے، دنیا میں موجود نہیں تھے۔ آپ اس وقت پردہ فرما چکے جب سرکار اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے۔ حضور ابھی اپنی والدہ کے بطن اقدس میں تھے کہ آپ کے والد مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دنیا میں نہیں تھے تو گویا نبی پاک یتیم پیدا ہوئے۔ کیا پیدا ہوئے؟ یتیم۔ تو اللہ فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن، اے محبوب رب نے آپ کو یتیم پایا، فآویٰ پھر اپنی بارگاہ میں پناہ عطا فرمائی، یعنی رب نے پھر آپ کو سنبھالا، رب نے پھر آپ کو سنبھالا۔ ایک تو یتیم کا مطلب یہ بھی ہے، اس لحاظ سے بھی حضور یتیم تھے، مگر علماء فرماتے ہیں اس لحاظ سے حضور کو یتیم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بے سہارا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بے سہارا۔ نبی پاک کو بے سہارا نہیں کہہ سکتے، وہ تو بے سہاروں کا سہارا بن کر آئے تھے، وہ تو بے کسوں کا سہارا بن کے آئے تھے۔ سرکار تو ہر مسکین، یتیم، بے کس، مجبور اور بے سہارا کا سہارا بھی ہیں، اور حضور اس کے مددگار بھی ہیں، حضور اس کے والی بھی ہیں، حضور اس کے مالک بھی ہیں۔ رب نے صرف اس کا نہیں، حضور کو تو رب نے مالک کونین بنا کر بھیجا نا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ لیکن اہل لغت نے یتیم کا ایک اور معنی بیان فرمایا۔ علماء لغت القاموس، لسان العرب، المنجد، مصباح اللغات، دوسری کئی لغت کی کتابیں آپ پڑھیں، اہل لغت نے لکھا کہ یہ ایک یتیم کا معنی ہے در یکتا، قیمتی موتی۔ کیا معنی ہے؟ نہیں توجہ آپ کی، میری طرف توجہ رکھیں، شاید میں کسی اور کو نہیں سنا رہا، آپ کو سنا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اگر بات کانوں تک پہنچ رہی ہے تو پھر زبان بھی بولے نا۔ پھر یتیم کا معنی کیا ہے؟ در یکتا، یعنی قیمتی موتی۔ کیا معنی ہے؟ قیمتی موتی۔ اس لیے حضور کو اس معنی کے لحاظ سے یتیم کہا جا سکتا ہے کہ آپ در یکتا ہیں، آپ وہ قیمتی موتی ہیں کہ آپ جیسا تو کائنات میں آیا ہی نہیں۔ اس بے مثال رب نے آپ کو بے مثال بنایا،
اس بے نظیر رب نے آپ کو بے نظیر بنایا، اس بے عیب خدا نے آپ کو بے عیب بنایا۔ وہ جیسے خود بے نظیر و بے مثال تھا ویسے اس نے محبوب بھی بے نظیر و بے مثال پیدا فرمایا۔ کیسا بے نظیر و بے مثال کہ جس کے چہرے کے بارے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہیں چہرہ مصطفیٰ والضحیٰ، زلف عنبرین مصطفیٰ واللیل اذا سجا، مقام مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اخلاق مصطفیٰ وانک لعلی خلق عظیم، بیعت مصطفیٰ ید اللہ فوق ایدیہم، دست مصطفیٰ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، رضائے مصطفیٰ ان اغناہم اللہ ورسولہ ان یرضوہ، عطائے مصطفیٰ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، رضائے مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رفعت ذکر مصطفیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدر مصطفیٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، بلندی مصطفیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب نے اپنے محبوب کی ایسی خوبصورت شانیں بنا کر آپ کو کائنات میں یکتا بنا دیا، اس لیے فرمایا الم یجد کا یتیما، اے محبوب ہم نے آپ کو در یکتا پایا، ایسا در یکتا پایا کہ آپ جیسا کائنات میں نظر ہی نہ آیا، فآوا، پھر آپ کو اپنا خاص اور مقرب بنا لیا، اپنا خاص اور مقرب بنا لیا۔ حضرات گرامی، یتیم کا معنی ہے در یکتا، قیمتی موتی، قیمتی جوہر، اور اس سے حضور کی یتیمی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سے آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کتنی پیاری ہے اور کتنا عزیز ہے کہ سرکار کائنات کی یتیمی کا ذکر بھی رب قرآن میں فرماتا ہے، یتیمی کا ذکر بھی رب قرآن میں فرماتا ہے، اور حضور کی ایک ایک ادا کو قرآن نے محفوظ کر لیا۔ اس لیے اگر قرآن سے پوچھا جائے نا اے قرآن بتا تو کیا ہے، قرآن کہتا ہے ارے ہر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں، نبی کہتا ہے میں قرآن ہوں، رسول کہتے ہیں میں قرآن ہوں، عرشی کہتے ہیں میں قرآن ہوں، فرشی کہتے ہیں میں قرآن ہوں، شرق والے کہتے ہیں میں قرآن ہوں، غرب والے کہتے ہیں میں قرآن ہوں، غوث کہتے ہیں میں قرآن ہوں، کتب کہتے ہیں میں قرآن ہوں، فرشتے کہتے ہیں میں قرآن ہوں، غلمان کہتے ہیں میں قرآن ہوں، رضوان کہتے ہیں میں قرآن ہوں، ساری کائنات یہی کہتی ہے میں قرآن ہوں، مگر مجھ سے تو پوچھو میں کیا ہوں، اے قرآن بتا تو کیا ہے، قرآن کہتا ہے میں تو ادائے مصطفیٰ ہوں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہما قرآن در شان محمد، رب نے سارے کا سارا قرآن اتارا ہی شان مصطفیٰ میں ہے۔ الحمد تاوناس، پورے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو رب نے قرآن پاک میں محفوظ فرما لیا ہے۔ قرآن میں کس چیز کا ذکر نہیں؟ حضور کے سراپا کو دیکھیں آپ تو قرآن سے ملے گا، حضور کے اصحاب کو دیکھیں تو قرآن سے ملیں گے، حضور کی ازواج کو دیکھیں تو قرآن سے ملیں گی، حضور کی اولاد کو دیکھیں تو قرآن سے ملیں گی، حضور کی سیرت بھی قرآن سے ملے گی، حضور کی صورت بھی قرآن سے ملے گی۔ ذرا اس کو سیٹ کریں، کیوں بیٹھ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کھلے گا تو یہ کھلیں گے، یہ ان کے پیچھے ہیں، ہم بھی اس کے پیچھے ہیں، بولے ذرا محبت کے ساتھ۔ ہاں ایسے بندے نہیں کھلتے نا، یہ کھلے گا تو پھر کھلیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں ہوں ادائے مصطفیٰ کا نام، ادائے مصطفیٰ قرآن کے اندر محفوظ ہے، رب نے حضور کی یتیمی کو بھی محفوظ فرما لیا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اے حبیب آپ کو در یکتا پایا تو آپ کو اپنی بارگاہ میں پناہ عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ پناہ عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، حضور کا بچپن بھی بے نظیر و بے مثال ہے، بچپن بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے نا، سرکار نے پیدا ہوتے ہی اپنا سر مبارک رکھا سجدے میں، اور امت کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اللہم حب لی امتی، اللہم حب لی
उम्मती, मौला मेरी उम्मत बख्श दे। एक है मेरी उम्मत को बख्श दे, एक है मेरी उम्मत मुझे बख्श दे। मेरी उम्मत मुझे बख्श दे। मैंने कहा हुजूर की विलादत कैसी बेनज़ीर है और कैसी बेमिसाल है कि सरकार पैदा हूँ तो सर सजदे में रखकर बता दें कि मेरी विलादत हर बच्चे जैसी नहीं। बच्चा आता है तो सफाई सुथराई का मोहताज होता है। मैंने सजदा करके बता दिया कि मैं साफ भी होके आया हूँ, पाक भी होके आया हूँ। हज़रत सफ़िया के मुतालिक आता है कि आप करीब हुई ताकि हुजूर को नहलाएं और धुलाएं। एक रिवायत के अंदर आता है कि हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई, एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने फसीह ज़बान के अंदर खुद कलाम फरमाया और खुद कलाम फरमा के बताया कि मुझे नहलाओ धुलाओ नहीं, मैं नहा के भी आया हूँ, धो के भी आया हूँ, साफ और सुथरा हो के आया हूँ। इसलिए कि उसको कोई कैसे साफ करे, जो वयुज़क्कीहिम का ताज पहन के आया है। उसको कोई क्या साफ करे जो वयुज़क्कीहिम का ताज पहन के आया है। मैं तो खुद लोगों को मुज़क्की बनाने आया हूँ, मुज़क्की बन के आया हूँ और साफ करने आया हूँ। नहीं तवज्जो आपकी कहीं और बैठे आप। चलो ठीक है, तू सब सुनते रहो, मैं बयान कर सकूँ। जो वयुज़क्कीहिम का ताज पहन कर आए, वयुज़क्कीहिम का ताज पहन कर आए, अरे उसे कौन नहलाए और धुलाए? जो खुद पाक करने के लिए आया हो, जिसके बारे रब फरमाए वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, हमने तो इन्हें खुद साफ करके भेजा है। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की रिदाई अम्मा। चूँकि याद रखें, अगर सरकार कायनात इमामुल अंबिया का बचपन पूछना है ना कि कितना पाकीज़ा और सुथरा है, तो सैयदा हलीमा से पूछो। सैयदा हलीमा सादिया से पूछो कि हुजूर का बचपन कितना पाकीज़ा है। अगर 8 साल की उम्र तक हुजूर के एक एक लम्हे की खबर पूछनी है तो फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछो। बहुत ज़्यादा कर दिया क्या? अगर 12 साल की उम्र तक एक एक लम्हे की अगर हुजूर की बात पूछनी है तो फिर अबू तालिब से पूछो, फिर अबू तालिब से पूछो। अगर 40 साल मेरे नबी की बेऐब जिंदगी के बारे पूछना है तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो। अगर 55 साल जिंदगी के बारे पूछना है तो फिर हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से पूछो। अगर मदनी जिंदगी के बारे पूछना है तो फिर फातिमातुज़ ज़हरा से पूछो। हुजूर की तो एक एक अदा को महफूज कर दिया ना, एक एक अदा को महफूज कर दिया और एक एक जिंदगी के तरीके को महफूज कर दिया, एक एक आदत मुबारका को महफूज कर दिया। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं जब आई ना मक्का कोई बच्चा लेने के लिए, चूँकि अरब वालों का ये तरीका था कि अरब वाले अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की देखभाल और उनकी तरबियत देहातों के अंदर करवाते थे कि वहाँ की आबो फ़िज़ा भी साफ़ सुथरी होती है और वहाँ का रहन सहन भी पाकीज़ा होता है और वहाँ की ज़बान भी साफ़ और सुथरी होती है। तो इसलिए वो देहातों के अंदर अपने बच्चे भेज देते और वहाँ उनकी परवरिश होती। दाइयाँ आती, बच्चों को ले जाती और वो मजदूरी लेती, मुआवजा लेती, बच्चों को दूध पिलाती रहती, उनकी परवरिश और तरबियत करती रहती। तो अरब के उसूल के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का मुकर्रमा से चंद मील के फासले पर एक बनु साद कबीला रहता था, वहाँ हज़रत हलीमा सादिया रहती थी। तो उनके पास हुजूर ने बचपन में दूध भी पिया और परवरिश भी पाई। वैसे तो इब्तदाई चंद दिन हुजूर की वालिदा माजिदा ने खुद सरकार को दूध पिलाया। इब्तदाई चंद दिन हुजूर की वालिदा ने खुद दूध पिलाया। फिर कुछ दिन हज़रत सुवैबा ने दूध पिलाया। हज़रत सुवैबा ये भी हुजूर की रिदाई वालिदा हैं। वो सुवैबा जिनको अबू लहब ने इशारा करके उसने आकर खुशखबरी सुनाई ना कि तेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जब उसने आकर खुशखबरी सुनाई कि तेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो उसने भतीजे की खुशी में
इशारा करते हुए कहा जा तू आज़ाद है। फिर दूसरी उंगली से इशारा करके कहा जा मेरे भतीजे की परवरिश कर और उसे दूध पिला, उसकी देखभाल कर। चंद दिन रिवायात के अंदर आता है कोई 7 दिन तक हज़रत सुवैबा ने भी हुजूर को दूध पिलाया। और यही हज़रत सुवैबा हैं जिन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चच्चा को भी दूध पिलाया। हुजूर के चच्चा और सरकारे कायनात आपस में इस एतबार से रदाई भाई भी लगते थे, रदाई भाई भी लगते थे। हज़रत गिरामी हज़रत सुवैबा ने चंद दिन दूध पिलाया। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने 3 रात ख्वाब देखा। 3 रात ख्वाब के अंदर कोई आकर कहता कि अब्दुल मुत्तलिब ऐसी औरत का हुजूर के लिए दूध पिलाने का इंतखाब करो जो औरत देहात के रहने वाली हो, देहाती कबीले से ताल्लुक़ रखती हो और उस देहाती कबीले का नाम बनु साद है और वो अबू ज़ुऐब की बेटी है। उसका इंतखाब करो ताकि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाए, हुजूर को वो दूध पिलाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं परेशान था कि 3 रातें ये ख्वाब आया कि ऐसी औरत हो जो बनु साद कबीला से ताल्लुक़ रखती हो, अबू ज़ुवैब की बेटी हो, वो दूध पिलाए। कहते हैं कि थोड़े दिन गुजरे कि एक औरत ने दरवाज़ा खटखटाया और जब मैं बाहर आया मैंने क्या देखा कि एक औरत दरवाजे के साथ खड़ी है, नहीफ़ व नज़ार, कमज़ोर, इंतहाई गरीब, मिस्कीन, नादार लग रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने उससे पूछा तू कौन है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम हलीमा है, मैं बनु साद कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपने पूछा किसकी बेटी है? उसने कहा अबू ज़ुवैब की बेटी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि जैसे मेरे ख्वाब के अंदर ये बात आती रही वैसी मैंने बाद में देखी। मैंने कहा मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई है। मैंने कहा क्या करने आई है? उसने कहा बच्चा लेने आई हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि बड़ी औरतें आई थी मगर किसी ने हमारे बच्चे को ना उठाया। उन्होंने जब पूछा ना कि यतीम है और ये घराना भी गरीब है तो उसने हमारे बच्चे को नहीं लिया। चल तू आ, हम बच्चा तुझे देते हैं, तू हमारे बच्चे को ले जा, बनु साद कबीले ले जा और वहाँ जाकर इसे दूध पिला। हज़रत हलीमा सादिया कहती है जब मैं अंदर गई ना, फरमाती हैं जब मैं अंदर गई तो हुजूर एक सब्ज़ कपड़े पर तशरीफ़ फरमा थे, हर्रा कपड़ा नीचे बिछा हुआ था, सरकार हर्रे कपड़े पर आराम फरमा रहे थे और सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए थे। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब मैं गई और हुजूर के चेहरे को देखा ना, सरकार का बचपन हुजूर के चेहरे को देखा, लगता ऐसा था कि आसमां का चांद नीचे उतर आया है या कोई ये चांद का टुकड़ा है, या कोई ये चांद का टुकड़ा है या खुद चांद नीचे उतर आया है। फरमाती है मैंने हुस्न व जमाल देखा, ऐसी महव हुई बेहुस्न ही व जमाल ही, नबी के हुस्न व जमाल को देखकर मुझे खबर ही न रही मैं आई क्या करने हूँ। क्या फरमाती है? हुजूर के हुस्न व जमाल को देखकर बेहुस्न ही व जमाल ही, सरकार के हुस्न व जमाल में ऐसी बेखुद हुई कि मुझे खबर ही ना चली कि मैं आई क्या करने थी, मैं भूल गई। फरमाती है मैं भूल गई कि मैं क्या करने आई थी। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं मैंने हुजूर को उठाया और फरमाती हैं जब मैं बाहर निकल रही थी और सहने काबा की तरफ मैं जा रही थी, मेरी ऊँटनी अल्लाह अकबर फरमाती है कि पहले आई थी तो कमज़ोर भी थी, लागिर भी थी, आहिस्ता भी चलती थी और जब जा रही थी अब तेज़ रफ्तार थी। फिर हज़रत सैयदा हलीमा एक और बात फरमाती हैं जब मैं यहाँ से गुज़री ना, सरकार के घर के पास से गुज़री तो मेरी ऊँटनी ने 3 बार अपने सर को झुकाया। मेरी ऊँटनी ऐसा अमल किया कि मैं खुद हैरान रह गई कि मेरी ऊँटनी झुक क्यों रही है,
مگر مجھے اس طرف خیال نہ آیا، میں اور گھروں میں گئی، بچوں کا پتہ کرتی رہی مگر کہیں سے کوئی بچہ نہ ملا۔ میں واپس اسی گھر میں آئی، مجھے بتایا کہ عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، وہاں جاؤ وہاں سے بچہ مل جائے گا۔ کہ بڑے امیروں کے بچے جو ہیں وہ اور عورتیں لے گئی ہیں اور دائیاں لے گئی ہیں مگر اسے کوئی نہیں لیتا۔ فرماتی ہیں جب میں وہاں آئی نا اور حضور کو ملی، حضور کا حسن و جمال دیکھا، ایسا حسین بچہ کہ چاند جیسا چہرہ، چاند کا ٹکڑا لگتا ہے۔ فرماتی ہیں مجھے پھر پتا چلا کہ یہ میری اونٹنی جو جھک رہی تھی اسی محبوب کے لیے تو جھک رہی تھی، اسی لال کے لیے تو جھک رہی تھی۔ میں نے کہا جانور بھی جھک کے سلام کرتے ہیں اور کعبہ بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ حضور کی ولادت کے لیے کعبہ بھی جھکا۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی نا، خارج منی نور، فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایک نور ظاہر ہوا، نور، اور اس نور کی روشنی اس قدر تھی، میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھا، ملک شام کو دیکھا۔ فرماتے ہیں بصرہ کے مقام پر میں نے ایک اونٹوں کی قطار دیکھی جو اپنے سروں کو جھکائے حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ معجزاتی ولادت اس کائنات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں کے پیٹ میں ہوں تو پھر بھی معجزے ہی معجزے، پیدا ہوں تو پھر بھی معجزے ہی معجزے۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں سرکار کے نور پاک سے حاملہ تھی نا، میں جب کسی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی کنویں کے منہ پر آ جاتا اور میرے قدموں کو چومنے لگ جاتا۔ میں حیران ہوتی کہ یہ پانی اوپر کیوں آ جاتا ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آتی، اے آمنہ یہ تیرے لال کے استقبال کے لیے آتا ہے۔ پھر فرماتی ہے میں جس پتھر پہ اپنا پاؤں رکھتی وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا، وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا، دائیں بائیں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی تھی۔ اور حضور پیدا ہوں تو پھر کیسے پیدا ہوں؟ خدا کی عزت کی قسم، نہ کسی کو نہلانے کی ضرورت پڑے، نہ دھلانے کی ضرورت پڑے، نہ سرما ڈالنے کی ضرورت پڑے، ناف بھی کٹی ہوئی، ختنہ بھی ہو چکا ہے، کنگھا بھی لگا ہوا ہے، غسل بھی ہوا ہے، سر بھی سجدے میں رکھتے ہیں اور بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں امت کے لیے۔ میں نے کہا حضور کی وفاداری تو دیکھ، جو نبی پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کرتا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں لے گئی نا حضور کو اپنے گھر، راستے میں اندھیرا ہو گیا، فرماتی ہیں ہم حضور کے چہرے کی روشنی میں چلتے رہے۔ فرماتی ہیں بے انوار وجہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کوئی لالٹین نہ تھا، کوئی بیٹری نہ تھی، کوئی روشنی کا انتظام نہ تھا۔ فرماتے ہیں بے انوار وجہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما حضور کا نور پاک جو چہرے سے نکل رہا تھا، ہم اسی کی ضیاء پاشیوں میں سفر بھی کرتے رہے اور چلتے رہے۔ حضور کے چہرے مبارک کا نور ایسا تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ حضور جب کچھ بڑے ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھ سے اجازت مانگی، کہا اماں حلیمہ آج میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں، چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، تو ایک دن حضور بھی ساتھ چل پڑے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، بکریاں لے کر واپس آ گئے، تو میں اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگی کہ آج تم چراگاہ تک بھی نہیں پہنچے ہو، بکریاں واپس لے کر آ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ اگر یہ کھائیں گی نہیں تو دودھ کیسے دیں گی؟ دودھ نہیں دے گی تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ طبقات ابن سعد والے نے بھی لکھا اور سیرت حلبیہ والے نے بھی لکھا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا کہنے لگا کہ اماں آج ہمیں چراگاہ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ جو ہمارا مدنی بھائی ہے نا، وہ جو ہمارا مکی بھائی ہے، وہ جہاں قدم رکھتا تھا وہیں پہ سبزہ اگ آتا تھا اور ہماری بکریاں چرنا شروع کر دیتی تھی، وہیں پہ سبزہ اگاتا، ہماری بکریاں چر لیتی۔ اسی طرح وہ چلتے رہے تو سبزہ اگتا رہا اور ہماری بکریاں چرتی رہی، ہماری بکریوں کا پیٹ بھر گیا، ہم اس لیے جلدی واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضور کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی اعتراض کرے تو آؤ دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار ہو کے آئے تھے نا،
جس گھوڑی پر سوار ہو کے حضرت جبرائیل آتے تھے، بعض اوقات بشری شکل کے اندر، روایات کے اندر آتا ہے کہ جہاں آپ کی گھوڑی اپنا پاؤں رکھتی تھی نا، وہیں پر سبزہ اگاتا تھا، وہیں پر سبزہ اگاتا تھا۔ میں نے کہا حضرت جبرائیل کی گھوڑی پاؤں رکھے تو سبزے اگا سکتی ہے، جہاں محمد عربی کا قدم آ جائے وہاں سبزے نہیں اگ سکتے؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے۔ میں نے کہا آنکھوں تو پھر دیکھنا۔ اور بڑی توجہ والی بات ہے کہ وہ سامری حضرت موسیٰ گئے تختیاں لینے تورات کی کوہ طور پر، اور پیچھے مقرر کیا حضرت ہارون کو، اور وہ بنی اسرائیل کا سامری، وہ سامری جس نے ایک سونے کا بچڑا تیار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ساری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ اس سامری نے بچڑا کیسے بنایا تھا؟ کہتے ہیں اس نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جا رہی تھی، آپ گھوڑی پر سوار تھے، جہاں اس کا قدم لگتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ اس سامری نے کہا اس میں کوئی کرنٹ تو ضرور ہے، کوئی تاثیر تو ضرور ہے کہ جہاں گھوڑی قدم رکھتی ہے وہیں پر سبزہ اگاتا ہے۔ اس نے وہیں سے مٹی لی، کیا لی؟ مٹی لے کر اس نے ایک سونے کا بنایا بچڑا، اور وہی مٹی اس کے منہ میں رکھ دی، اس کے منہ میں رکھ دی۔ رب کا قرآن کہتا ہے بس وہ مٹی منہ میں رکھنے کی دیر تھی، وہ سونے کا بچڑا بولنے لگا، وہ سونے کا بچڑا بولنے لگا۔ میں نے کہا حضرت جبرائیل کی گھوڑی کے سب کی مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ اگر سونے کے بچڑے میں رکھی جائے وہ بھی ایک جاندار کی طرح بولنے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جہاں محمد عربی کا قدم لگے، ماں آج جہاں ہمارا مکی بھائی قدم رکھتا تھا نا، بس وہیں پر سبزہ اگاتا تھا اور ہماری بکریاں چر لیتی تھیں۔ ہماری بکریاں چراگاہ میں جانے سے پہلے ہی سیراب ہو گئی ہیں، ان کے پیٹ بھر گئے ہیں۔ حضرات گرامی، دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کے معجزات کمالات صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر